صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں بھی رہیں انشاءاللہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. آج کی ہماری گفتگو پیغام جمعہ میں آپ کی خدمت میں اس عظیم ترین اللہ کی طرف سے جو تحفہ ہے جس کو ہم حج بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی کچھ اس کے راز و رموز سیکریٹ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دوستو عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پروردگار عالم اپنے گھر پر بلائے، چونکہ جن کی روحوں نے لبیک کہا تھا جناب ابراہیم کی صدا کے اوپر، وہ الحمدللہ حج کے اوپر پہنچتے ہیں. بہت سے اس کے فوائد ہیں، بہت سے اس کے بینیفٹس ہیں، وہ جو بیان کرنا بہت ضروری ہیں اپنے مومنین کے لیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحیح طور کے اوپر حج کو سمجھ لیا جاتا تو پھر آج امت مسلمہ نہ بزنس کے اعتبار سے پچھڑی ہوئی ہوتی، نہ اتحاد کے اعتبار سے بچھڑی ہوئی ہوتی، نہ اکنامک طور کے اوپر کمزور ہوتی، نہ ماشاءاللہ سے طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوتی. یہ تمام چیزیں جو ہم نے اور آپ نے جو صحیح ہے اور سہ رہے ہیں کہ صحیح طور کے اوپر حج کا انتظام یا حج کا صحیح طور کے استعمال، صحیح طور کے اس کے بینیفٹس اٹھانا ہم نے نہیں سیکھا. مگر اس کے فوائد کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. جناب فاطمہ زہرا نے اس طرف اشارہ کیا تو جعل اللہ الحج تشعیدا للدین. اللہ نے حج کو قرار دیا ہے تاکہ دین کی مضبوطی ظاہر ہو سکے. اب ذرا سوچیں، جمعے کی نماز میں 5 کلومیٹر کے لوگ آتے ہیں، اور اس کے بعد عید کی نماز میں ماشاءاللہ سے پورے شہر کی عیدگاہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں. اب اس سے بڑا اجتماع جو فری میں اللہ نے دے دیا حج کی شکل میں کہ ورلڈ وائڈ پورے لوگ جمع ہوں، وہ بھی کون کہ جو ماشاءاللہ سے صاحب حیثیت ہیں، استطاعت شرط رکھ دی. تو یعنی حج میں جو آنے والے ہیں وہ اکثر و بیشتر ماشاءاللہ سے پوزیشن کے اعتبار سے، اکنامک کے طور پر ماشاءاللہ مضبوط ہیں. اگر وہ آ جاتے ہیں، مثلا سمجھ لیں 30 لاکھ ابھی حج میں لوگ آ رہے ہیں، 30 لاکھ میں سے ہم کہتے ہیں صرف زیادہ نہیں 5,000 لوگ اگر VVIPs ہیں، 5,000 بھی نہیں، ہم 1,000 مان لیتے ہیں VVIPs ہیں، اور یہ سب بیٹھ کر فیصلہ کرنے کہ ہم کو آپس میں بزنس کرنا ہے، ہم کو آپس میں امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے 58 کنٹری کی سیکورٹی خود سے جناب والا کرنا ہے، ہمیں مثال کے طور کے اوپر چیزوں کو ایجاد کرنا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں جناب والا کھولنا ہے، ریسرچ سینٹر کھولنا ہے. اگر یہ ہم شروع کر دیتے، تیل ہم بیچتے، اسلحہ ہم بناتے، اور 58 کنٹری میں یہ چیزیں جو گھومتی رہتی، تو پھر ہماری طاقت کیا ہوتی. اس طرف اشارہ جناب فاطمہ زہرا نے کیا تھا، اور اس طرف اشارہ قرآن مجید نے بھی کیا تھا. دوستو، ہم نے قرآن مجید کی بھی بات نہیں سنی، ہم نے جناب فاطمہ زہرا کی فاطمہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. لوگوں کو قیام کرنے کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ کو مرکزیت کی اعتبار سے اس کائنات میں پیش کیا ہے. اب اگر سوچیے کہ یہ سب 5,000 افراد یا 1,000 افراد اکٹھا ہو کر جو VVIPs ہیں ورلڈ کے، اس میں پریزیڈنٹ ہیں، وزیر اعظم ہیں، منسٹرز ہیں، MPs ہیں، یہ سب جو ہیں بڑے بڑے بلینرز جو ماشاءاللہ سے بزنس مین ہیں، یہ سب آپس میں اگر اکٹھا ہو کر ایک دوسرے کے کندھے پہ کندھا ملا لیتے تو پھر معاملہ کہاں سے کہاں. اس چیز کو دشمن سمجھ گیا تھا، اس لیے لہٰذا حج کو مسلمانوں سے چھین لیا تاکہ مسلمان یہ چیز جناب انجام نہ دے سکے. آج جس کی بنیاد پہ چھوٹی چھوٹی سی کنٹری ہمیں جناب آگ دکھاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں الگ الگ کر دیا، افتراق کا شکار کر دیا، جس کے سبب سے ہم نے اپنی طاقت کھو دی. دوستو، اگر ہم صحیح طور کے اوپر اپنی طاقت نہیں کھوتے تو پھر آج دنیا میں ایک دوسرا ہی مقام حاصل ہو چکا ہوتا مسلمانوں کو. یہ ہوا ایک پیراگراف جو پولیٹیکل ہے کہ یہ صحیح طور کے اوپر ہم کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. اور یہ ہر سال پروردگار عالم دیتا ہے نعمت عظمیٰ کہ کسی بھی مذہب کے پاس اتنا بڑا اجتماع، اتنا بڑا گیدرنگ اور اس انداز کا جناب والا موجود نہیں. انفارچونیٹلی صحیح طور کے اوپر ہم نے ابھی تک اس کا استفادہ نہیں کیا. دوسرا جو فائدہ ہے حج کے ذریعے سے وہ یہ ہے
فقر کو دور کرنا، فقر سے مرے نا تنگ دستی، غربت، اگر کسی کو اپنی غربت کو دور کرنا ہے تو وہ حج کرے، حج کرنے سے جناب تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، عمرہ کرتا رہے، اس کے کرنے سے مولا متقیان نے فرمایا کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ مولا متقیان فرماتے والحج البیت والعمرۃ فإنہما ینفعان الفقر ویکفران الذنب ویوجبان الجنہ، کہتے ہیں حج جو ہے اور عمرہ جو ہے یہ نفع پہنچاتا ہے کہ جس میں تجارت میں اور اکنامک سسٹم ٹھیک کرنے میں خود آپ کی یعنی فقر کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے یہ حج اور عمرہ، اور جنت کا جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ مولا متقیان نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہمارے جو پوائنٹ ہے یہ کہ اگر کسی کو اپنی اکنامک سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اپنا بزنس، اپنا مثال کے طور پر تجارت کا منفعات یا فائدہ یا بینیفٹس الحمدللہ آگے بڑھانا ہے، تو اس کو چاہیے کہ حج کے سلسلے سے وہ آگے بڑھے، حج کرے۔ انفارچونیٹلی ذرا سا ہمارے یہاں پر کچھ چیزوں کا جو حج میں یہ جو برکت کا سبب ہے اس سے تھوڑا سا ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مثلا حج کے سلسلے میں اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہے جو ہمیں ہونا چاہیے۔ قربانی کے سلسلے میں ہمیں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک روزی کے کھلنے کا اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ یا جمعے کے سلسلے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیروں نے لے لی، ہم نے جناب والا اس کو چھوڑ دی، جا کہ اس میں کنجی تھی تجارت کی، اس میں کنجی تھی ترقی کی، اور وہ ترقی کی کنجی جناب والا ہم نے کس کے حوالے کر دی؟ دوسروں کے حوالے کر دی۔ اب ذرا سوچیے، آپ جہاں پر امام موجود ہوں وہاں تو برکت ہی برکت ہوگی ہے، اور ہر سال امام حج میں موجود ہوتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے تمام الحج لقاء الامام، حج کا اختتام ہوتا ہے امام کی ملاقات پر۔ اب الحمدللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو امام سے ملاقات کر لیتے ہیں، امام کو دیکھ لیتے ہیں۔ الحج تسکین القلوب، امام محمد باقر صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حج سے انسان کے قلوب کو سکون ملتا ہے۔ دوستو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے حج کو ضرور انجام دیں، اگر واجب اگر ہو گیا ہے، اگر جس کے اوپر حج واجب ہو جائے اور اگر اس نے یہ حج نہیں کیا تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ تو اس کے نقصانات کے سلسلے میں ملتا ہے کہ جس کے اوپر حج واجب ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو پھر رسول اللہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ یوم القیامہ یہودیا او نصرانیا، مرے گا تو مسلمان، دفن تو ہوگا مسلمان کے اعتبار سے، نماز جنازہ بھی پڑھائی جائے گی، قبر بھی بنے گی، مگر جب محشر کے میدان میں وہ اٹھے گا تو وہ مسلمان نہیں اٹھے گا، یا یہودی اٹھے گا یا کرسچن اٹھے گا۔ اگر کسی کے اوپر حج واجب ہو جائے اور حج کو انجام نہ دیا جائے، اگر وہ کاش اگر اس کے لوائقین یعنی یا اس کی اولاد وغیرہ اگر حج کروا دے یا حج کر لے اپنے باپ کی طرف سے وغیرہ وغیرہ تو پھر شاید وہ بچ جائے، مگر ایسی امید نہیں رکھا کیجیے۔ آج کل کے زمانے کا حساب کتاب بہت بدل چکا ہے۔ پرانے زمانے میں وہ لوگ جو چھوڑ کر جاتے تھے تو ان کی اولاد کچھ کار خیر وغیرہ کر دیا کرتی تھی، مگر آج کل کے زمانے کا حساب کتاب بہت الٹ پلٹ ہو گیا ہے، تو لہٰذا جو کچھ کر سکتے ہیں خود کر دیجئے، جو کچھ بھلا کر سکتے ہیں خود کر دیجئے، جو اپنے آخرت کا انتظام کر سکتے ہیں خود کر دیجئے، دوسرے کا انتظار مت کیجئے کہ نہیں پتہ وہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کر دے بڑا اچھی بات ہے، مگر ایسی بہت زیادہ امید نہیں رکھے گا، چونکہ اس لیے کہ حالات بڑے جناوالا خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے بارہا دیکھا جب انتقال کسی کا ہوتا ہے تو لوگ یہ تلاش میں کرتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، بھائی ذرا معلومات تو کرو بینک بیلنس کتنی ہے، پراپرٹی کتنی ہے، اب بیچارے مرنے والے کا کیا حال ہو رہا ہے، کتنی مشکلوں سے کتنا معاملہ کیا 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 کر کے اس نے جمع کیا تھا، آج سب تقسیم ہو رہا ہے۔ مولانا متقیان نے یہی بات کہی تھی قبر پر بیٹھ کر، جو 25 سال کا عرصہ تھا، بتاؤں تمہیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم اندر کا حال بتانا۔ اوپر یہ ہوا جو تم نے مال چھوڑا تھا وہ سب تقسیم ہو گیا ہے ورثہ میں، بیوی جو تم نے چھوڑی تھی اس نے کہیں شادی کر لی ہے، وہ سب اپنے اپنے زندگی میں مست ہو گئے ہیں، مشغول ہو گئے ہیں۔ یہ ہے اوپر کا حال، اندر کا حال تم بتاؤ کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ تو پھر مولانا متقیان قسم کھا کے بولتے اگر ان کو اجازت دی جاتی تو یہ صرف ایک ہی جواب دیتے کہ تقوی الہی یعنی واجب کے اوپر عمل کرنا اور حرام سے بچنا ہی یہاں پر کام آ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اور کام نہیں آ رہی ہے۔ تو دوستو جمعے کے سلسلے سے پیغام جمعے کے معاملے سے یہ ہے کہ جو کوئی نہ جا سکے حج کے اوپر،
تو رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول جو فقیر ہے کیا ان کے اوپر حج نہیں؟ کہا بالکل ہے، اس کے اوپر وہ جا سکتا ہے، ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہا جمعے میں حاضر ہو جاؤ، جمعے کی نماز پڑھو، پروردگار عالم تمہیں حج کا ثواب بھی عنایت کرے گا۔ تو اب کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم تقریباً حج کا ثواب، وہ ایک الگ پیراگراف، یہ ایک الگ پیراگراف ہے، ثواب آپ کو مل سکتا ہے، مگر ہاں کنجی بھی جنا والا کھلتی ہے۔ جو میں نے آپ سے کہا 2-3 کام ایسے ہیں جو حج ہے، قربانی ہے، جمعہ ہے، جس کے ذریعے سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں واللہ خیر الرازقین، دوڑ پڑو نماز جمعہ کے لیے، اور اس کے بہت سے باتیں بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم تمہارا دینے والا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بزنس کو بند کیا ہے اور بند کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، اپنے ہوٹلوں کو بند کر دیتے ہیں جمعے کی نماز کے وقت۔ انفارچونیٹلی ہم ذرا سا اس کے معاملے میں ذرا سا کوتاہی برتتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر فکر کریں اور انشاءاللہ ساتھ میں آگے بڑھیں، اور اکیلے صرف آگے بڑھنے سے کیا معاملہ، ساتھ میں لے کر آگے بڑھیں تو پھر تقریباً معاملہ بنتا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، اور پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔